الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں اور دوستوں، قابل احترام بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے کلام میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے، آپ حضرات کو، تمام مسلمانوں کو اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور دوستوں، میرا اور آپ کا، پورے جہان والوں کا، 18,000 مخلوق کا مالک اور خالق صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سمیع نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بصیر نہیں. وہی ذات ہے جس کو چاہیں عزت دے دیں، جس کو چاہیں ذلت دے دیں. عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، امیر بنانے والا اللہ، غریب بنانے والا اللہ، چین سکون دینے والا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں. یہ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ بن جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے.
میرے بھائیوں اور دوستو، ہم ہر چیز کے اندر غور کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت میں ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ 7 آسمانوں کو کیسے بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آسمانوں کے اندر نظام کو چلانے والا اللہ ہے۔ کیسے نظام کو چلا رہے ہیں؟ سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، ستارے اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں، اللہ کے حکم سے غروب ہو جاتے ہیں، چاند اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے غروب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ساری دنیا کے انسان جتنی بھی ترقی کر لیں، سائنسدان سارے جمع ہو جائیں، روح زمین کے اندر جتنے بھی عقل دان ہیں، فلسفے والے ہیں اور ٹیکنالوجی جو ہے تجربہ رکھتے ہیں، سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ ہم سورج کو نکلنے نہیں دیں گے، سورج کی نکلنے کو وہ روک نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سورج کو نکالنے والا اللہ ہے، سورج کو غروب کرنے والا اللہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن میرے پاس بھیجا، آپ کے پاس بھیجا، تمام جہان والوں کے پاس بھیجا ہے، اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے توحید کو بیان کیا ہے، اپنی قدرتوں کو بیان کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو خطاب کر کے فرمایا ہے، اے ایمان والو، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی اللہ رب العزت نے میرے لیے، آپ کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے دین اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے بھیجا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں، جو لوگ اپنی مرضی سے دین بنائیں، اس پہ زندگی گزاریں، لوگوں کو ترغیبیں دیں، لیکن میرے ہاں مقبول دین وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ، اللہ کے ہاں مقبول دین وہ اسلام ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دین اللہ کے نبی دنیا کے اندر لے کے آئے، قرآن اللہ رب العزت نے بھیجا میرے اور آپ کے کامیابی کے لیے، تاکہ میرے بندے یہ گلہ شکوہ نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے، امام الانبیاء نے، دو جہان کے سردار نے، خاتم الرسول نے 63 سال یہاں زندگی گزاری، 23 سال لوگوں کے سامنے اسلام کو بیان کیا، دین کو بیان کیا، توحید کو بیان کیا ہے۔ لوگوں، ان کو چھوڑ دو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی نے، امام الانبیاء نے گلی کوچوں کے اندر توحید کو بیان کیا، اسلام کو بیان کیا ہے، دین کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے رکھا، یہ دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، یہ اسلام ہے، اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔ دین کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ کے احکام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دین کہتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ اعمال قابل قبول ہوں گے جو اللہ کا حکم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیا ہو، جس پر اللہ کے نبی کے طریقے کا مہر لگا ہوگا،
وہ دین، وہ نماز، وہ حج، وہ روزہ، وہ باقی دین کے کام سارے قابل قبول ہوں گے۔ جس پر اللہ کے نبی کے طریقے کا مہر نہیں ہوگا، چاہے 100 سال کیوں نہ وہ سجدے میں پڑا رہا، کوئی قابل قبول نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم دنیا کے اندر آئے ہیں اس لیے کہ دین کے اوپر اپنی زندگی کو گزاریں، دین کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دین اللہ کو اتنا پیارا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں۔ اس دین کے خاطر انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ان کی تکلیفوں کو برداشت کیا، دین کو ختم نہیں ہونے دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دین باقی رہے گا جب تک یہ آسمان، یہ زمین باقی ہیں، یہ پہاڑ باقی ہیں، یہ دین باقی رہے گا۔ دین کے مٹانے والے، اسلام کو مٹانے والے خود مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن اسلام باقی ہے، باقی رہے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اور آپ بار بار یہ واقعات سنتے رہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، امیروں کے سامنے پیش کی، غریبوں کے سامنے پیش کی، تاجروں کے سامنے پیش کی، عہدے داروں کے سامنے پیش کی، سرداروں کے سامنے پیش کی۔ لوگوں، سرداری میں کامیابی نہیں ہے، لوگوں عہدے میں کامیابی نہیں ہے، لوگوں صدارت میں کامیابی نہیں ہے، لوگوں وزارت میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے، دین میں رکھی ہے۔ آؤ دین قبول کر لو، اللہ کے توحید کو قبول کر لو، اللہ کے احکام کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کے سامنے دین پیش کیا، توحید کو بیان کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، 950 سال محنت کرنے کے بعد مختلف روایات ہیں، 80-82 لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے دین کو قبول کیا، توحید کو مانا، باقی روحی زمین پر کسی نے بھی نہیں مانا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دین کو بیان کیا، توحید کو بیان کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام جس کو دادا ثانیہ کا لقب دیا ہے، آخر محنت کر کر کے جوانوں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، لوگ ان کے پتھریں مارتے تھے، وہ پتھروں کے اندر دب جاتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آتے، پر مارتے اور سارے پتھریں ہٹ جاتے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کے دین کو بیان کرتے، لوگوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لوگوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، یہ تمہارا عہدہ ختم ہو جائے گا، یہ تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی، تم مٹی میں مل جاؤ گے، مٹی بن جاؤ گے۔ اللہ کو مانو، دین قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، 950 سال محنت کرنے کے بعد 80-82 لوگ مسلمان ہوئے۔ دل برداشتہ ہو کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میں نے اس قوم والوں کے سامنے، یہ دنیا داروں کے سامنے
یہ دنیا کے اندر رہنے بسنے والوں کے سامنے 950 سال تبلیغ کی ہے، دین کو بیان کیا ہے، آپ کے توحید کو بیان کیا ہے، سوائے ان چند لوگوں کے باقی ماننے والے نہیں ہیں۔ یا اللہ میں تھک چکا ہوں، ان کو نیست و نابود کر دو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن اس بات کا گواہی دیتا ہے کہ سوائے 80-82 لوگ کے سارے جہان کے لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ پیغمبر آتے گئے، دین کی محنت کرتے گئے، دین لوگوں کے سامنے رکھا۔ جن لوگوں نے مانا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ بھی تو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ارے کامیابی اور ناکامی کا پتہ ان کو چل گیا ہے۔ کیا کرنا تھا، کیا کر کے آئے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر یہ واضح طور پر فرمایا ہے کہ اگر دین ہے، اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے، اس کے علاوہ اور دین پہ چلو گے، جتنی خواریاں کرو، جتنی محنت کرو، جتنا اپنا ماتھا رگڑو، میرے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس دین کے خاطر امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، جسم پر لوگوں نے پتھراؤ کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی نے 40 سال مکے کے اندر گزارا۔ 40 سال کوئی معمولی زندگی نہیں ہے، 40 سال ایک لمبی عمر ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، 40 سال گزرنے کے بعد جب اللہ رب العزت نے فرمایا دین لوگوں کے سامنے پیش کرو، توحید بیان کرو، اللہ کے نبی نے مکے والوں کو جمع فرمایا۔ امیر غریب اپنے پرائے جتنے بھی تھے سارے جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان 40 سال وقت گزارا ہے، مجھے آپ لوگوں نے کیسے پایا ہے؟ ہر ایک نے یہ کہا ہم نے آپ کو سچا دیکھا ہے، آپ جیسا کوئی سچا ہم نے پورے مکے میں، پوری روح زمین میں نہیں دیکھا، آپ کو ہم نے امین پایا ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ مجھے امین بھی سمجھتے ہیں، صادق بھی سمجھتے ہیں، امانت دار بھی سمجھتے ہیں، میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے اس طرف مکے والے تمہارے دشمن آ رہے ہیں تم پر چڑھنے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے، کیا تم میری بات کو مانو گے، تسلیم کرو گے؟ سب نے بیک آواز کہا ہاں بالکل مانیں گے۔ فرمایا جب آپ اتنا یقین کرتے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں یہ جو تم نے بتوں کو گھر رکھا ہے، تم نے بتوں کو خدا مانا ہے کہ یہ بارش برسانے والا خدا ہے، یہ بیٹا دینے والا خدا ہے، یہ بیٹی دینے والا خدا ہے، یہ حالات کو درست کرنے والا خدا ہے، یہ خدا نہیں ہے، خدا صرف اللہ ہے۔ اللہ کو مانو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، محمد الرسول اللہ، مجھے اللہ کے نبی مانو، رسول مانو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جملہ کہنا تھا،
یہ اعلان کرنا تھا، توحید کو بیان کرنا تھا، دین لوگوں کے سامنے رکھنا تھا، سارے کے سارے دشمن بن گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے اختلاف کیا، موڑ موڑ پہ دشمنی کی، جگہ جگہ دین کا مذاق اڑایا، آج وہ قبروں کے اندر پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم بھی ایک دن قبر میں جائیں گے۔ بڑے بڑے لوگ آئے دنیا کے اندر، بڑے بڑے لوگ، سردار بھی آئے، بدماش بھی آئے، پیسے والے بھی آئے۔ ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہ، قارون دنیا کے اندر آیا۔ قرآن اس بات کا گواہی دیتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں مضبوط قسم کے جانور اٹھایا کرتے تھے، انسان کے اٹھانے کی بس کی بات نہیں تھی، اتنا خزانوں کا مالک۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دین کو نہیں مانا، دین کا انکار کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کلمہ نہیں پڑا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وہ ابھی تک زمین کے اندر جا رہا ہے بما خزانوں کے، خزانے اس کو نہیں بچا سکے، خزانے ان کو نہیں بچا سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تاریخ میں لکھا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، قریبی رشتہ دار تھا، لیکن دین کو نہیں مانا، دین کے ساتھ دشمنی کی، دین کے ساتھ ٹکر لیا، دین کا مذاق اڑایا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، لوگوں، یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار، دین قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، میرے توحید کو نہیں مانا، میرے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اتنے خزانوں کا ہوتے ہوئے میں اس کو زمین کے اندر دسرا رہا ہوں، اندر جا رہا ہے، لوگوں میں قارون کو زمین کے اندر دھسا سکتا ہوں، تم کیا چیز ہو؟ میرے بھائیوں اور دوستو، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی۔ فرعون، تو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو، مجھے اپنا خدا مانو، تم خدا نہیں ہو۔ اس نے کہا میں کیسے خدا نہیں ہوں؟ دو قیدیوں کو بلایا، دونوں کے اوپر سزا موت تھی، ایک کا سر قلم کروایا، دوسرے کو چھوڑ دیا کہ دیکھا اس کو میں نے زندگی دی ہے اور اس کو میں نے موت دی ہے، میں زندگی دینے والا ہوں، موت دینے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، آپ سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکالو، تب آپ کو خدا مانیں گے۔ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی، کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، فرعون نے دین کا انکار کیا، فرعون نے دین کو ٹھکرایا، توحید کو ٹھکرایا، اتنا مالدار ہوتے ہوئے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، خدائی کا دعویٰ۔ ارے جس کی بدماشی کا اللہ قرآن میں بیان کرے کہ یہ بہت بڑا بدماش انسان تھا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جائیے فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو چکا ہے۔
بڑی بڑی باتیں کرنے لگا ہے، بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ جاؤ ان کے سامنے توحید کو رکھو، دین کو ان کے سامنے رکھو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس نے دین کو ٹھکرایا، دین کو نہیں مانا۔ آج بھی مصر کے عجائب گھر کے اندر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہ دنیا داروں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا آج وہ پڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے ہاں قابل قبول دین اسلام ہے۔ جو بھی اسلام کے اوپر چلے گا، دین کے اوپر چلے گا، امیر غریبی کی کوئی قید نہیں، لولا لنگڑے کی کوئی قید نہیں، کالے گورے کی کوئی قید نہیں۔ ارے کوئی بھی دین پہ چلے اللہ اس کو چمکائے گا۔ بلال حبشی ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، چہرہ مبارک لوگوں کے سامنے ایسا بدصورت، شکل مبارک کالا، ہونٹ بڑے بڑے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلام قبول کی، دین کے اوپر چلا، دین کے خاطر قربانیاں دی، دین کے خاطر اپنے یہ جسم کو جلوایا، دین کو چھوڑا نہیں، اسلام کو چھوڑا نہیں۔ اللہ کے نبی عرش محلہ پہ گئے، جنت کی سیر کر رہے تھے، وہاں چپلوں کی چلنے کی آواز محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے علاوہ کوئی اور بندہ بھی چل رہا ہے جس کے پاؤں کے چلنے کی آواز اللہ کے نبی کی کان تک آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل، یہ پاؤں کے چلنے کی آواز کس کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم بلال ہے، مکے کے گلیوں میں چل رہا ہے، اس کی چلنے کی آواز جنت کے اندر اللہ پاک سنوا رہے ہیں آپ کو۔ ہاں، کالے گورے کی کوئی تمیز نہیں ہے، امیر غریب کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اسلام کے اوپر چلنا یہ شرط ہے، دین کو ماننا یہ شرط ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غلام تھے، اس کا آقا بتوں کا پجاری مشرک تھا۔ بلال نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مالک، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ گرمی ہے، ارے یہاں کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے، جا کے مکے کی گرمی کو دیکھو، مکے کی گرمی کو دیکھو، اس کا مالک، اس کا سردار، اس کا سیٹھ بلال کو گرم ریت پر سخت تپتی ہوئی دھوپ کے اندر اس کو لٹاتا تھا، لٹانے کے بعد سینے پر بڑا پتھر رکھتا تھا تاکہ یہ ہلے جلے نہیں، یہ اس کا جسم جلے، اس کا کھال جلے، تاکہ اس کو پتہ لگے کہ دین قبول کرنا کیسا ہے۔ پھر بڑے بڑے پہلوانوں کو بلا کر لوگوں کو مقرر کرتا تھا کہ بلال پر کوڑے برساؤ، کوڑے مارو تاکہ یہ اپنی بات سے ہٹ جائے۔ جب کوڑے مارتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے کہتے تھے احد احد، ارے یہ جو تم نے 73 72 360 بت گھڑے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکیلے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے محبوب دنیا داروں کو کہہ دو، ارے میرا کوئی باپ نہیں، میرا کوئی اولاد نہیں، میرا کوئی سربراہ نہیں، میرا کوئی مشیر نہیں ہے،
میں مشیروں سے پاک، میں جننے سے پاک، میں اولاد سے پاک، میں رشتہ داری سے پاک، میں جو کچھ کروں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں جیسے چاہوں جو کام کروں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دنیا داروں کو یہ پیغام دے دو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دین قبول کیا، اسلام قبول کی، اللہ کے احکام کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزاری، اس کو امام الانبیاء نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب دیا ہے۔ ہمارا پیشوا ہے، ہمارا امام ہے، دنیا والوں کا امام ہے، قیامت تک آنے والے لوگ مسلمانوں کا یہ امام ہے، ہمارا آئیڈیل اور پیشوا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دین پر جو بھی چلا، کالا ہو گورا ہو، اللہ نے اس کو چمکایا ہے۔ ان کے واقعات، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے دین کے خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی، کیا قربانی دی ہے؟ ایک تو میں اور آپ اپنے آپ کو بڑا قربانی والا سمجھتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، اپنے آپ کو بڑا قربانی والا سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا دین پر قربانی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی نے فرمایا، میرے قمیص کو اٹھا لیجئے، میرے کمر کو دیکھیں۔ جب قمیص اٹھا کے دیکھا گیا، گوشت نہیں تھا، خالی ہڈیاں تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دین قربانی مانگتا ہے، دین قربانی مانگتا ہے۔ وہ دین جو اللہ کے ہیں، جس کا نام اسلام ہے، اسلام قربانی کے ساتھ پھیلا ہے، قربانی کے ساتھ قائم رہا ہے، قربانی کے ساتھ قائم رہے گا۔ آپ کے جسم کے اندر قربانی دینی پڑے گی، گھر کے اندر رہے گا قربانی دینی پڑے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صحابہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے۔ کیا یہ تاریخ گواہ نہیں ہے؟ ایک صحابی کو بلا کر وقت کے ظالم اور جابر نے کہا کہ دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا۔ ایک ایک یہ پورا ہے، ایک پورا کاٹا، دوسرا کاٹا، تیسرا کاٹا، انگلی کاٹی، یہ یہاں تک کاٹا، ہاتھ کاٹا، پاؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ ہر اعضاء کو کاٹنے کے بعد پوچھتے تھے دین چھوڑو گے؟ وہ کہتا نہیں چھوڑوں گا۔ دین چھوڑو گے؟ نہیں چھوڑوں گا۔ ارے میں نے اور آپ نے دین کے خاطر کیا قربانیاں دی ہیں؟ صحابہ کی جماعت کو پکڑا گیا، ایک کو بڑا کنچا جیسے پکوڑے بناتے ہیں، پوری جماعت کھڑی ہے، ایک کو اس کنچے میں ڈالا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سننا اور ایک آنکھوں سے دیکھنا اور ایک اپنے جسم پر پیش آنا بہت فرق ہے۔ ایک صحابی کو ڈالا کنچے کے اندر، وہ کوئلہ بن گیا۔ دوسرے صحابی کو کہا دین چھوڑ دو، یہ حشر ہوگا۔ سب نے کہا ارے یہ تو ایک جان ہے، یہ تو ایک جسم ہے، اللہ 100 جانیں دے دے، 100 جسم دے دے، سب قربان ہیں دین کے اوپر، سب قربان ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج میں اور آپ دین کو قربان کر رہے ہیں رشتہ داروں کی خاطر۔ ارے بابا داڑھی کیوں کٹوا دی؟ ارے یار رشتہ دار ناراض ہو رہے تھے۔
ارے تیرے ہاں رشتہ داروں کی اہمیت ہے، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں، دو جہان کی سنت کی پرواہ نہیں۔ ایک صحابہ کا قول تھا، ارے ہمارے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں ہو سکتی ہیں، ہم اسلام کو مٹتے نہیں دے سکتے، یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم زندہ ہوں اور ہم سے کوئی اللہ کے احکام کے خلاف کوئی کام ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج بھی وہ اللہ ہے، یہ اللہ نے کلام بھیجا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جس نے قرآن کو مانا، دین کو تسلیم کیا، اسلام قبول کی، اسلام کے مطابق زندگی گزاری، وہ کامیاب ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والوں کو خطاب ہے، پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورا کا پورا دیندار بن جاؤ۔ یہ کیا کبھی دین پہ چلتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی شراب پیتا ہے، کبھی ظلم کر رہا ہے، کبھی کیا۔ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، اس کی کوئی آواز نہیں ہے۔ میں اگر کسی کو یہ ڈنڈا ماروں آواز آئے گا، ٹھا کی آواز ہوگی، دنیا داروں کو پتہ چلے گا کہ ایک آدمی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، ایک آدمی دوسرے کو ڈنڈا مار رہا ہے، ڈنڈے کی آواز ہوگی۔ ظلم کرنے والوں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ صرف کن فیکن کر دیں گے، اللہ کی قسم برباد ہو جاؤ گے۔ دین کا مخالف بنو گے تو برباد ہو جاؤ گے، دین کا انکار کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، دین کو ٹھکراؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اس بربادی کا پتہ کب چلے گا؟ یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر پتہ چلے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دین کو اپنے جسم کے اندر لاؤ، اپنے گھروں کے اندر لاؤ۔ میں بھی محتاج ہوں، میں اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ سے دعا مانگتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ میرا ظاہر باطن ایک کر دے۔ اللہ جو میں بول رہا ہوں 100% سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ ایک بزرگ نے ساری زندگی دین کے کام کیا، ارے اللہ اللہ ہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک عابد تھا، حدیث کے اندر اس کا واقعہ آتا ہے، اس نے بیوی کی بات مانی، لوگوں نے بڑا پیسوں کا پیشکش کیا، لوگوں نے کہا یہ بات نہیں مانے گا۔ وہ ایسا بزرگ تھا، ایسا اللہ والا تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا، جو جملہ منہ سے نکالتا فوراً اس کی وہ دعا، وہ بات مانی جاتی تھی۔ لوگوں نے کہا چلتے ہیں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ زبان سے نکالتا ہے جو الفاظ اللہ قبول کر دیتے ہیں، آؤ اس سے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرواتے ہیں۔ دنیا داروں نے اس کی بیوی کو لالچ دی، پہلے اس کے پاس آئے، اس نے نہیں مانا، اس کی بیوی کے پاس گئے، بیوی کو بہت پیسے کا کہا، بیوی نے آ کے اپنے شوہر کو مجبور کیا۔ وہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نکالنا چاہتا تھا، اللہ اس سے اپنے خلاف بلواتے تھے، ان لوگوں کے خلاف بلواتے تھے۔ اللہ اللہ ہے،
کسی کی زبان کو گم کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں، زبان کو الٹ بلوا دے کوئی پوچھنے والا نہیں، لولا بنا دے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، نابینا کر دے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، دونوں ٹانگیں کٹوا دے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، دونوں ہاتھ کٹوا دے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، میرے بھائیوں صاحب فراش بنا دے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، پیشاب بند کر دے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، پاخانہ نیچے سے بند کر کے منہ سے نکال دے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ اللہ کی قسم میرے سامنے قرآن ہے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، ارے جنہوں نے بدماشی کے ساتھ وقت گزاری، اللہ نے ان کو ایسے ذلیل کیا، میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اس کا پاخانہ نیچے سے نہیں منہ سے نکل رہا تھا، اتنی بدبو اتنا تعفن پھیل رہا تھا، بیٹے اس سے بیزار، گھر والے اس سے بیزار، ڈاکٹر کے پاس لائے تھے کہ یہ پاخانہ منہ سے آ رہا ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کو ناراض کرو گے، دین کو چھوڑو گے، اسلام کو چھوڑو گے، اللہ وہ دھنسانے والا اللہ اب بھی موجود ہیں، فرعون کو پانی میں غرق کرنے والا اللہ اب بھی موجود ہیں، بدر کے اندر صرف 313 صحابہ کو غالب بنانے والا، فتح دینے والا اللہ اب بھی موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد کو شکست دینے والا اللہ اب بھی موجود ہیں، اسلام کو غلبہ دینے والا اللہ اب بھی موجود ہیں۔ ارے میرے بھائیوں اور دوستو، اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام قربانی چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بات چل رہا تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنی چاہیے، اللہ نے زبان کو الٹ کر دیا، ساری زندگی کی عبادت، ارے دعا ہاتھ اٹھاتا تھا، دعا قبول، آخری وقت آیا، اللہ رب العزت نے پوچھوایا کہ آخری اس کی تمنا کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے؟ میرے اس بندے نے اتنی میری عبادت کی، آخری تمنا تو پوچھو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کھال جنت میں چلا جائے، میری کھال جنت میں چلا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا چلو آخری وقت جو دعا مانگ رہا ہے، جو بول رہا ہے، میں نے قبول کر لیا ہے۔ قیامت کے دن اصحاب کہف والوں کا جو کتا تھا، کتے کا کھال نکال کر اس عابد پر، اس زاہد پر، ارے یہ جو اللہ اللہ کرنے والا تھا، اس پہ چڑھایا جائے گا، اس کی کھال کو نکال کر اصحاب کہف کے کتے پہ چڑھایا جائے گا، ارے وہ کتا جنت میں جائے گا۔ یہ کتے کی شکل کے اندر روح صرف کھال نہیں ہوگی، اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ ارے اس نے کوئی اور کام نہیں کیا تھا، چند جملے بولنے کی کوشش کی، بولا بھی نہیں۔ اللہ اللہ ہے، 50 سال 100 سال کی عبادت کدھر گئی؟ ارے ہم نماز پڑھتے ہیں، زبان سے کتنی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہماری نماز کسی کام کے نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دینداری اپنے آپ کو اپنے اندر جترواتے ہیں، لیکن دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دین کو اہمیت دیتے بھی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں پورے کا پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، دین کو تسلیم کر لو، وہ دین جس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے، اسلام۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں گزارو گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ 2-3 واقعات میں سناتا ہوں۔ اسلام سے پہلے وہی انسان ہے، اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام سے پہلے بڑا قداور، طاقتور، بہادر، گلیوں میں گھومتا تھا،
لیکن اس کی وہ شان شوکت نہیں تھی۔ ایک شان شوکت عزت اور مرتبہ اسلام لانے کے بعد، دین قبول کرنے کے بعد، اپنے آپ کو دین کے حوالے کرنے کے بعد، اپنے جسم کو دین کے خاطر قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اس کے بعد اس کی کیا کنڈیشن تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بس اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو ہدایت دے دیں۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ دو عمر ہیں، ایک تو میرا چچا ہے، میرا قریبی رشتہ دار ہے، عمر ابن حشام، اور ایک عمر ابن خطاب ہے۔ دونوں بڑے طاقتور ہیں، دونوں سردار ہیں، دونوں بڑے بہادر ہیں۔ ان دونوں میں سے جو آپ کو قابل قبول ہو اس کو اسلام کی توفیق دے دے، وہ اسلام کو قبول کر لے، تاکہ دین کو طاقت مل جائے، دینداروں کو طاقت مل جائے۔ ادھر سے وہی ابو جہل عمر ابن حشام جو سردار تھا، اعلان کیا، ارے کون، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ، کون سر قلم کر کے لائے گا، 100 اونٹ انعام میں دوں گا، 100 اونٹ۔ عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے، میں لاؤں گا۔ اس نے کہا تم ہی لا سکتے ہو، فیصلے اللہ نے الگ کر دیے ہیں، الٹ کر دیے ہیں، تلوار لیا ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو قلم کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی نے ایک دن پہلے دعا مانگی ہے، ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ اس کو ایمان کی توفیق دے دو، اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دو۔ یہ بات پھیل چکی تھی، چند صحابہ تھے کہ عمر نے ایسا ارادہ کیا ہے، ایسے جذبے سے نکلا ہے، تلوار لے کے نکلا ہے۔ جب اللہ کے نبی کے دربار میں آ رہے تھے، صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آنے دو، کل میں نے اللہ سے دعا کی ہے، لگتا ہے کہ میری دعا رنگ لائی ہے، میری دعا رنگ لائی ہے، آنے دو، میرے قریب آنے دو، دیکھو کیا کرتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر پکڑ لینا، ابھی آنے دو۔ جیسے قریب آئے، دو زانو ہو کے بیٹھے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں دین قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، دین قبول کی۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا گھروں میں نماز پڑھتے تھے، کعبۃ اللہ نہیں جا سکتے تھے کہ کیونکہ کافروں کا زور تھا۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، آذان کا وقت ہوا، اللہ کے نبی نے بلال سے فرمایا ادھر آذان دے دو، ادھر ہی جماعت کر لیتے ہیں۔ عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، ارے جب میں پہلے مسلمان نہیں تھا آپ لوگ یہاں آذان دیتے تھے، یہاں نماز پڑھتے تھے، اب تو میں اسلام لا چکا ہوں، اب بھی یہاں آذان دو گے، اب بھی یہاں نماز پڑھو گے، اب بھی یہاں جماعت کراؤ گے، پھر میرا اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ چلو علل اعلان آذان دو، کعبۃ اللہ کے چھت پہ اعلان کر کے آذان دو، کسی کے باپ کو جس نے اپنے ماں کا دودھ پیا ہے وہ روک کے دکھائے، چلو کعبۃ اللہ کے چھت پہ آذان دلواؤ، میں کھڑا ہوں، میں کھڑا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میرے بھائیوں اور دوستو، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک دفعہ فوج کے ساتھ جا رہے تھے، لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں فوج تھی،
اچانک حضرت عمر کھڑے ہو گئے، رونے لگ گئے، سارے فوج والے، سارے کمانڈوز پریشان ہو گئے، جو ساتھی تھے پریشان ہو گئے۔ امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرنے والا، ارے چند علاقوں پہ حکومت کرنے والے آج کل اپنے آپ کو بڑا بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ سنو 22.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرنے والا رو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، کیا ہو گیا؟ فرمایا یہ وادی ہے، یہ پہاڑی کی گھاٹی ہے، ابو نے مجھے کہا یہاں اونٹ چراؤ، مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اس جگہ پر میرے ابو نے میری پٹائی کی تھی، اسلام سے پہلے مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا۔ 22.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرنے والا مدینے کے شہر کے اندر زلزلہ آ رہا ہے، ایسے زمین کو کوڑا مار کے کہتا ہے کیا ہو گیا تو ہل رہی ہے، بند ہو جا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دین قبول کرنے کے بعد ایک کوڑے سے زلزلہ بند ہو جائے، ایک لات کے مارنے سے زلزلہ بند ہو جائے، کتنا بڑا شان اللہ نے دیا، دین سے پہلے دین کے بعد۔ آج بھی وہ اللہ ہے، اپنے آپ کو دیندار بناؤ گے، اللہ کے احکام پہ زندگی گزارو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزارو گے، اللہ کی قسم جو منہ سے نکالو گے اللہ تمہارا قبول کرے گا۔ آج بھی وہ اللہ موجود ہے، شرط یہ ہے کہ پورا کا پورا دیندار بن جاؤ، دین اسلام کو دل سے تسلیم کر لو، دل سے مانو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دل سے مانو گے، دل سے اللہ کے احکام کو تسلیم کرو گے، اس کے مطابق چلو گے اللہ کے نبی کے طریقے پر، آج بھی وہ اللہ ہے، ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ ہارون الرشید بادشاہ ہے، ہارون الرشید بادشاہ صحابی نہیں ہے، تابعین نہیں ہے، تبع تابعین بعد والے ہیں۔ اس کا ایک بیٹا ہے، 15 سال کا ہے، 15 سال کا کیا عمر ہوتا ہے، بڑے بڑے کپڑے، پگڑی، داڑھی رکھی ہوئی، داڑھی تو نہیں تھی، ایسے ہر وقت قرآن کا پڑھنا، رونا دھونا، قبرستان پہ جانا، دینداری کو قبول کیا ہوا تھا، مکمل دین پہ چل رہا تھا۔ لوگ کہتے تمہارا بیٹا دیکھو ملنگ بنا ہوا ہے، بڑے بڑے قمیض جبہ کبا پہنا ہوا ہے، یہ کیا ہے، تم بادشاہ ہو، تمہارا بیٹے کی حالت کو دیکھو۔ ایک دفعہ باپ نے جذبات میں آ کر کہا بیٹا تو نے میری عزت کو مجروح کیا ہے، میری عزت کو خراب کر دی ہے۔ اس نے کہا اچھا ابا، یہ لباس، اس لباس سے آپ کی عزت خراب ہوتی ہے، پگڑی سے آپ کی عزت خراب ہوتی ہے، میں قبرستان جاتا ہوں، وہاں روتا ہوں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہوں، یا اللہ یہ پہلا منزل ہے، پہلا سیڑھی ہے، مجھے اس سے بچانا، یہ رونا دھونا ہے، رونے دھونے کی وجہ سے آپ کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ ابا آپ دنیا داروں پر حکومت کرتے ہیں، دیکھ میں بھی ایک قسم کا حکومت کرتا ہوں۔ اڑتے ہوئے پرندے کو کہا ادھر آ جاؤ، 15 سال کا بچہ اڑتے ہوئے پرندے کو کہتے ہیں آ جاؤ میرے ہاتھ میں بیٹھ جاؤ، وہ پرندہ آ کے اس کے ہاتھ میں بیٹھ گیا، چلے جاؤ، چلا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ نے یہ دکھانا تھا ہارون الرشید جو میرا مکمل بن جائے گا ساری مخلوقات اس کے تابع بنا دوں گا، سارے اس کے بات مانیں گے۔ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھا، مسلمان تھا، ایسا نہیں کہ مسلمان نہیں تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ 100% دین پر آنے سے پہلے بادشاہی کر رہا تھا۔ اللہ نے ہدایت دینی ہے، ہدایت صرف ایک جملہ، ایک واقعہ، ایک قصہ اس کے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ 2 روایتیں لکھی ہیں، ایک اس کی نوکرانی تھی، نوکرانی خادمہ جو گھروں میں صفائیاں کرتی ہیں، ایک نوکرانی باندھی تھی، گھر کی صفائی کرتے کرتے دل میں خیال پیدا ہوا
کہ یہ بادشاہ کا کمرہ ہے، یہ بیڈ ہے، ذرا اس کے اوپر سو کے تو دیکھوں کیسا نرم بسترا ہے۔ ہارون الرشید بادشاہ آیا، دیکھا میرے بسترے پر میری نوکرانی میری باندھی سوئی ہوئی ہے، کوڑا منگوایا، 2-3 کوڑے مارے، وہ بیچاری چیخ اٹھی، رو رہی تھی، رونے کے بعد پھر ہنس پڑی۔ بادشاہ گھبرا گیا، پریشان ہوا، باندھی سے پوچھا، روئی، یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ میں نے تمہیں کوڑے مارے، ارے ہنسی کیوں، ہنسنے کی وجہ بتا دے۔ کہنے لگی، بادشاہ صاحب یہ بسترا اتنا خطرناک ہے، میں 2 منٹ سوئی ہوں، مجھے اتنے کوڑے لگے ہیں، 2 منٹ سونے کے بدلے میں مجھے کوڑے لگے ہیں، میرے جسم پہ درد اٹھا ہوا ہے، جو سالوں کے سال اس بسترے پہ سوئے گا اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس بات نے اس کو موم کر دیا، بادشاہی چھوڑ دی، جنگل میں جا کے ڈیرا ڈال دیا۔ وزراء، وزیر، مشیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، دیکھا کہ دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بادشاہ ہے، بادشاہی کو ٹھوکر مار دی ایک جملے کے اوپر، ایسے کپڑوں کو سی رہا ہے۔ بادشاہ نے تانا دیا، کہ وزیروں نے تانا دیا، بادشاہ صاحب کیا ہو گیا ہے، محل چھوڑ کے جنگل میں اپنا رہائش اختیار کیا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خود سی رہے ہیں، یہ کیا حال ہے، دوبارہ آ جاؤ، دوبارہ آ جاؤ، یہ ملنگی چھوڑ دو، یہ پگڑی چھوڑ دو، یہ جبہ چھوڑ دو، اس میں کیا فائدہ۔ اس نے کہا، پہلے میں تم پہ بادشاہی کرتا تھا، اب میں نے مکمل دین پہ چلنے لگا ہوں، میری تمام جانوروں پر، تمام جتنے بھی اللہ کے مخلوق ہیں اس پہ میری بادشاہی چل رہی ہے۔ اپنی پرانی سوئی کو ایسے پھینکا، وزیروں کو دکھانے کے لیے ایسے سوئی کو پھینکا اور کہا، مچھلیوں کو سوئی لاؤ۔ سینکڑوں کی تعداد میں مچھلی آئے، ہر ایک کے منہ کے اندر سونے کا سوئی تھا۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا، نہیں، میری اپنی سوئی، میری پرانی سوئی۔ ایک مچھلی لایا، وہ زنگیل شدہ جو سوئی تھی اس کی اپنی، ایسے لا کے سامنے پیش کیا، فرمانے لگے، پہلے میں انسانوں پہ بادشاہی کرتا تھا، آج میری بادشاہی کے اندر میری بات مچھلی بھی مان رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا کریں، دین پہ چلنے کا کیا فائدہ، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ ارے کس نے کہا اللہ نہیں سنتا ہے؟ اللہ غاروں کے اندر سننے والا ہے، اللہ پہاڑوں کے اوپر سننے والا ہے، اللہ اندھیروں کے اندر سننے والا ہے۔ تمام کے تمام انسان جمع ہو جائیں، 100 زبانیں ہیں، 200 زبانیں ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان جمع ہو جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئے چلے گئے، جو موجود ہیں، جو آئیں گے، سب کے سب جمع ہو جائیں، سب اللہ کو پکارے، اللہ ہر ایک کو سنتا بھی ہے، ہر ایک کی اس بات کو سمجھتا بھی ہے۔ یہ تو میری اور آپ کی بات ہے، خاموش ہو جاؤ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نہیں، اللہ ہر ایک کا سننے والا ہے۔ کوئی دیندار تو بنے تو صحیح نا۔ ہم ایک لقمہ، حدیث میں آتا ہے، ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جائے گا، 40 دن تک تمہاری نماز قابل قبول نہیں، تمہاری دعائیں قابل قبول نہیں۔ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم جو کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں؟ اللہ اس سے راضی ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم اگر دھوکہ نہ کریں، اگر ہم جھوٹ نہ بولیں، اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ دینداری پہ چلتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کوئی آتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، باقی سارے کام اللہ رب العزت نے اسباب کے ساتھ
فرشتوں کے حوالے کیے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں اپنے قدرت میں رکھے ہیں۔ ایک موت ہے، موت کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا، موت دینے والا اللہ ہے۔ دوسرا، عزت اور ذلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنے بندوں میں سے کسی کو عزت دے دیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ جس کو ذلت دیں ذلیل کرے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تیسرا رزق ہے، رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کی بس کے اندر نہیں ہے۔ دیوار میں ٹکرے مارو گے، کچھ بھی کرو گے، رزق وہی ملے گا جو اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ یہ کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، عزت ذلت، زندگی اور موت اور رزق۔ میں اور آپ سوچتے ہیں کہ یار ہم یہ نہیں کریں گے تو کیسا؟ کبھی غور کیا ہے پرندوں کو رزق کون دیتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے جو جانور گوشت کھاتے ہیں ان کو گوشت کون کھلاتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے زمین کے اندر جو رہنے والی مخلوق ہے ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ پانی کے اندر رزق کون پہنچا رہا ہے؟ کتنے قسم کے جانور ہیں جو مچھلی کی صورت میں، مگرمچھ کی صورت کے اندر، اور بہت سارے جانور ہیں، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ یہ دین قبول کریں گے، اسلام کے اوپر چلیں گے، دیندار بنیں گے، ملا بنیں گے، پگڑی باندھیں گے، داڑھی رکھیں گے، لوگ ہمارے دکان پہ نہیں آئیں گے، لوگ ایسا کریں گے۔ نہیں، دلوں کو موڑنے والا اللہ ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ امتحان لیتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ دیندار بنو گے اللہ امتحان میں ڈالے گا، کاروبار چھین لے گا۔ آگے سمجھ میں، کاروبار ختم، دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ کیا کہتا ہے، کاروبار کو ترقی دے گا۔ دیکھتا ہوں کہ میرے بندہ پہلے غریب تھا، میرے ہاں آتا تھا، اب میں نے اس کو مالدار بنایا، دیکھتا ہوں میرے گھر میں آتا ہے نہیں آتا۔ اللہ امتحان لیتا ہے، مالدار بنا کر امتحان لے گا، مال چھین کر امتحان لے گا، بیٹا دے کر امتحان لے گا، بیٹے بیٹیاں چھین کر امتحان لے گا۔ جو ہر وقت کہے کہ الحمدللہ، یہ سارا کام کرنے والا اللہ ہے، اللہ مجھے جس حال پہ رکھے میں خوش ہوں، تندرستی دے تب بھی خوش ہوں، بیماری دے تب بھی خوش ہوں، مالدار بنے تب بھی خوش ہوں، مال چھین لے تب بھی میں خوش ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ جوانی ختم ہونے والی ہے، یہ عہدہ ختم ہونے والا ہے، یہ سرداری، یہ بدمعاشی ختم ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قبر میں نہ تمہارا بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گا، نہ پوتے نواسے کام آئیں گے، نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا اپنا باپ کے کام میں آئے گا۔ ادھر کام آئیں گے تو قرآن کی تلاوت کام آئے گا، دین کام آئے گا، اسلام کام آئے گا، نماز کام آئے گا، صدقہ خیرات کام آئے گا، دینداروں کی صحبت میں بیٹھو گے وہ کام آئے گا، اللہ کے گھر میں آؤ گے وہ کام آئے گا، باقی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو تمام مسلمانوں کو اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔